میں ہی خاموش رہ گئے تو میں سمجھوں گا شاید میں سمجھا نہیں سکا، جملے بدلے دیتا ہوں سائیں سے دعا لینے کی خاطر، اور جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دعائیں لینے کی خاطر۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے ہمیں عرش عزا پر بٹھا کر جنت کے سرداروں کے ہم نشینی عطا کر۔ آپ سلامت رہے، میں شکر گزار حیدری پاک رب العزت صدقہ اس مجلس کا سائیں کو صحت کلی و کاملہ عطا فرمائے۔ مولا ان کو کسی کا محتاج نہ کرے، جتنے حاضرین ہیں ناظرین ہیں، میرے مالک ان کی نیک دینی و دنیاوی حاجات کو مسجا فرمائے۔ بھائیوں کے جوڑ سلامت رہیں، بیٹوں کے جوڑ سلامت رہیں، ان کو مزید ترقی عطا فرما۔ جو ابھی بھی پیچھے رہ گئے قبلہ سے دعائیں لینے خاطر ایک جملہ پھر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، مقصد و مفہوم وہی ہے، جملہ بدل رہا ہوں، یاد رکھے گا تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے عبادات کا قبلہ کعبہ کو بنایا اور پاک شجروں کا قبلہ در علی کو بنا دیا۔ توجہ ہے نا؟ یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر پاک رسول فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ بھائی مجھ سے پہلے قبلہ نے ایک جملہ کہا، موضوع ذہن میں تھا نہیں، قبلہ نے دے دیا، دعا دے دی، میں نے اسی موضوع پہ گفتگو شروع کر دی۔ قبلہ کہہ رہے تھے کہ با ادب با مراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اس حدیث میں رسول یہی تو فرما رہے ہیں کہ پہلے در حسین پر آ کر با ادب بنو پھر با مراد ہو جاؤ۔ توجہ ہے نا؟ آخری آدمی تک میں شکر گزار۔ دیکھیے یہ تو ان کی دعا ہے، دعاؤں کی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک فورس ہوتی ہے، ایک وجود ہوتا ہے، اور بزرگ ہستی کی دعا وہ اور وجود رکھتی ہے، اور پھر جب بزرگ سید بھی ہو، نیک بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو تو دعا اور معنی رکھتی ہے۔ دیکھیں حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ نبی بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، یہ جو ہدایت کا چراغ ہے نا تم پر لازم ہے، جب تک کہ ہدایت حاصل نہیں کرو گے نجات پا نہیں سکتے۔ توجہ ہے نا؟ بغیر ہدایت کے نجات نہیں ہے، بغیر ہدایت کے نجات نہیں ہے۔ اچھا میرا گلا کچھ گلا کیے ہوئے، لیکن مجھے آپ سے گلا نہیں ہے۔ انسان نے دور جاہلیت میں بھی لا علمی میں اور علم رکھتے ہوئے بہت سی چیزوں سے ہدایت حاصل کی ہے۔ آپ کو تو اچھا گھرانہ مل گیا ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں جملہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان جنگلوں میں بھٹکا تو اس نے ستارے سے ہدایت حاصل کی۔ میں شکر گزار جو رب کے ساتھ بول رہا ہے، شکر گزار۔ ستارہ نظر نہیں آیا، اس نے چاند سے ہدایت حاصل کی۔ چاند نظر نہیں آیا تو اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا، سورج سے ہدایت حاصل کی۔ اب ہمیں کہتے ہیں جناب یہ شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے، یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین دیوانوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین منہ کا لقمہ کان میں ڈالنے والوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین جمعے کے نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا۔ جو بول سکتا ہے آخری آدمی تک بھائی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جیو آقا صاحب جیو۔ بھائی آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، قبلہ میں شکر گزار ہوں، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو نہ اہلوں سے نہیں اہل بیت سے حاصل کیا۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار۔ بھائی آج کے دور میں، جدید دور میں انسان موبائل سے ہدایت حاصل کر رہا ہے،
راستہ اس سے معلوم کرتا ہے، چیزیں اس سے معلوم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے ان تین چیزوں کو ہادی بنایا۔ انسان نے چاند کو ہادی بنایا، انسان نے ستارے کو ہادی بنایا، انسان نے سورج کو ہادی بنایا۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو تھکے بیٹھے انہیں چھٹی ہے، جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں میرا جملہ ضائع نہیں جائے گا، قبلہ سے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ دین ہم نے مانا اس لیے ہے کہ جب چاند سورج ستارے ہادی ہو سکتے ہیں تو وہ ہادی کیوں نہیں ہو سکتا جو اشارہ کرے سورج پلٹ آئے، جو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جو اشارہ کرے ستارہ کمی بن کر در پہ اتر آئے۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں، یک زبان ہو کے حیدری۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ بھئی توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ اللہ کے نبی نے اس لیے کہا کہ بھٹکنا نہیں، در بدر نہیں ہونا۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ۔ مجھے یہ بتائیے، رسول خدا کیا سورج کی نعوذ باللہ مثال نہیں دے سکتے تھے کہ حسین وہ ہے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہے؟ بھئی کہا مصباح الہدیٰ، یعنی کہ وہ دیا ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ قبلہ دیے آپ بھی رکھتے ہیں، جس وقت آپ مصلی پہ ریاضت کرتے ہیں علم کے نیچے دیا رکھتے ہیں، مصلی کے پاس دیا رکھتے ہیں، تو دیے کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی۔ پھر رسول خدا نے دیے کی مثال کیوں دی؟ پاک رب العزت آپ کے گھر کا یہ چراغ تک قیامت آباد و شاد رہے، اور یہ لنگر مجالس ماتم آپ کے نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ رسول کہہ سکتے تھے کہ یہ پاورفل بلب ہے، جیسے دیے سے زیادہ پاورفل بلب آ گئے، لیکن رسول خدا نے نہ سورج کی مثال دی ہے، نہ یہ پاورفل بلبوں کی مثال دی ہے، نہ ٹیوب لائٹ کی مثال دی ہے۔ دیے کی مثال دی اس لیے ہے کہ دیے میں خاص خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک دیے سے لاکھوں دیے جل بھی جاتے ہیں، اور اس دیے کی روشنی میں کمی بھی نہیں آتی۔ توجہ ہے نا؟ حیدری! تو اس کا مطلب ہوا کہ واجب ہے انسان پہ کہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے در اہل بیت پہ آنا پڑے گا، ورنہ بھٹکتا رہے گا، وہ ادھر ادھر جاتا رہے گا۔ وہ دین کبھی ملا سے، کبھی مولوی سے، کبھی مفتی، کبھی مجتہد، کبھی عالم، کبھی ذاکر در بدر ہوتا رہے گا۔ جس کے پاس جیسا دین ہے ویسا لے کر خوش ہو جائے گا، لیکن ویسا جیسے اللہ نے بھیجا ہے ملے گا تو در اہل بیت سے ملے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک جملے بدلے دیتا ہوں، معنی و مفہوم وہی ہے۔ نہ میں اپنا موضوع چھوڑتا ہوں نہ بھولتا ہوں، کیونکہ نہ بھولنے والوں کو مانا ہے نہ بھٹکنے والوں کو مانا ہے۔ توجہ ہے نا؟ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، یہ زبانیں کسی کی محتاج نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ہر ممبر کا مزاج اپنے دور میں بدلتا رہتا ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کا دور گزرا، اس کے دور میں سیاسی تقاریر اور سٹیج کا مزاج اور تھا۔ بدل گیا دور، پی ڈی ایم کا دور آ گیا، سیاسی تقاریر کا مزاج بدل گیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ اچھا چلیں، یہ میں نے آپ کو نزدیک کی مثال دی، اب دور کی مثال دیتا ہوں۔ بنو امیہ کے دور میں تقاریر کا مزاج اور تھا، بنو عباس کے دور میں تقاریر کا مزاج اور تھا، بنو فاطمیہ کے دور میں تقاریر کا مزاج اور تھا۔ ممبر حسینی کی قسم ہے، ہر ممبر کا مزاج بدلا ہے۔ ممبر حسینی کا مزاج کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی رہے گا۔ توجہ ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب حکومت بدلتی ہے تقاریر کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حکومت بدلی، تقاریر کا مزاج بدل گیا۔ بنو عباس کی دور کی حکومت گئی، مزاج بدل گیا۔ بنو امیہ کے دور کی حکومت گئی، مزاج بدل گیا۔ کیوں؟ ان
کا حاکم و سردار اور بادشاہ یہ مختلف ہوتے ہیں. ہمارے ممبر کا مزاج اس لیے نہیں بدلا, ہم نے محمد و مصطفیٰ کے بعد علی مرتضیٰ کو پایا, علی مرتضیٰ کے بعد حسن مجتبیٰ کو پایا, حسن مجتبیٰ کے بعد حسین مظلوم کربلا کو پایا. آپ کہیں گے یہ بھی تو نام بدلے ہوئے ہیں, آپ کا اور ہمارے لیے بدلے ہوئے ہیں. محمد و مصطفیٰ سے پوچھو تو صحیح کہ یا رسول اللہ آپ تو محمد ہیں, یہ باقی کیا ہیں؟ ان کا خبردار ان میں کوئی اور نہ لے کر آنا. یہ علی نظر آئے گا, یہ حسن نظر آئے گا, یہ حسین نظر آئے گا, لیکن باطن میں دیکھو گے تو اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. نہیں تھک گئے تو میں ممبر حوالے کر دیتا ہوں, ورنہ ایک ایسا نعرہ سنا کہ پتہ چلے آپ بیدار بیٹھے ہوئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے محمد مصطفیٰ کو رسول کے بعد لیا ہی محمد سے ہے. ہم نے اپنا حاکم نہیں بدلا, ہم نے اپنا بادشاہ نہیں بدلا, ہم نے اپنا ہدایت کنندہ نہیں بدلا. ہمارا مزاج تو تب بدلے ممبر کا کہ جب ہمارا بادشاہ بدل جائے. قبلہ عقیدت کا جملہ ایک آپ کے نظر کرنے لگا ہوں, جتنے صاحب عقیدہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دعا لینے کی خاطر. مجھے بتاؤ تو صحیح, رسول خود فرما کے گئے اول بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, کل کے کل محمد ہے. ملا تیری اپنی مرضی تو کہتا ہے یہاں علی آئے باطل ہے, یہاں آئے واجب ہے. رسول کہہ رہے اس کو علی نہ دیکھنا, اس کو حسن نہ دیکھنا, اس کو امام حسین نہ دیکھنا, یہ بھی محمد, یہ بھی محمد, یہ بھی محمد. اور ملا مجھے بتا تو صحیح یہ کیسی نماز ہے؟ ایک محمد آئے تو واجب ہے, دوسرا محمد آ جائے تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ میں شکر گزار, آپ سلامت ہیں. اللہ نے ہادی بھیجے ہیں بنا کر, ہدایت ان سے لوگے تو کامیاب ہو, بھٹک جاؤ گے تو بھٹکتے رہ جاؤ گے, در جنت تک نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہادی تم نے غلط چن لیا, ہدایت دینے والا غلط چن لیا. قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپ کے نام سے نہیں, ماں کے نام سے نہیں, چچا کے نام سے نہیں, بیٹے کے نام سے نہیں, یوم ندعو کل اناس بامامہم, تمہیں بلایا جائے گا تمہارے امام کے نام سے. توجہ ہے نا؟ آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے. بھائی تمہیں بلایا جائے گا تمہارے امام کے نام سے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس کا امام جہنم میں الٹا لٹکا ہو وہ جنت کیسے لے جائے گا؟ توجہ ہے نا؟ میں نے جملہ بڑے ایستا سے آپ کے حوالے کر دیا. یہ مجمع جو بولا ہے میں شکر گزار ہوں ان کا, اور جو چپ رہ گیا میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. بھائی آپ سیاسی جلسوں کے اندر, بڑی پارٹیوں کے اندر, بڑی گیدرنگ کے اندر, بڑی مجالس کے اندر آپ انتظار کرتے ہیں کوئی باعزت آ جائے تو اس کے ساتھ جائیں, کوئی بڑا سیاستدان آ جائے تو اس کے ساتھ جائیں, پیر صاحب آ جائیں تو اس کے ساتھ جائیں, اجوسائی آ جائیں تو ان کے ساتھ جائیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی جانتا نہیں, ہمیں پہچانتا نہیں. ان کی وجہ سے جو ہاتھ انہیں سلام کرے گا وہ ہمیں بھی کرے گا, جو ان کی عزت کرے گا وہ ہماری بھی کرے گا. اور کم عقل ملا مجھے بتا تو صحیح, دنیا میں بڑے جلسوں میں جاتے ہوئے باعزت سیاستدان تلاش کرتا ہے, میدان محشر میں جاتے ہوئے باعزت امام تلاش کیوں نہیں کرتا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یک زبان ہو کے حیدری نہیں, یہ سارے نعروں کا ذمہ قبلہ نے لیا ہوا ہے. پاک رب العزت انہیں صحت کلی و کاملہ عطا کرے آخری آدمی تک. حیدری میں شکر گزار. اور دیکھیے ہدایت کے کچھ تقاضے ہیں. ہدایت بغیر ہادی کے نہیں ملتی. نجات چاہتے ہو تو ہدایت ضروری. میں
بچوں کے لیے، یہ جوان طبقہ جو ہے ان کے لیے، بزرگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے، ان سے تو دعائیں لینے آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، جس سبجیکٹ کا امتحان ہو، کیا ممکن ہے کہ پڑھے بغیر کامیاب ہو جایا جائے؟ اگر حق کی کامیابی ہے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، ریاضت کرنی پڑے گی. جس طرح ایک سبق یاد کیے بغیر آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح ہدایت حاصل کیے بغیر آخرت میں نجات حاصل کر ہی نہیں سکتے. سلامت رہو. میں چاہوں تو آخری وقت تک یہی نعرے سمیٹوں، دعائیں لوں، چلا جاؤں، لیکن میں کچھ چیز آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. ہدایت مل نہیں سکتی جب تک کہ ہادی نہ ہو. جگہ جگہ پیر بیٹھے ہوئے، جگہ جگہ فقیر بن بن کے بیٹھے ہوئے، جگہ جگہ تعویذ دینے والے بیٹھے ہوئے، لیکن ان گھرانوں میں جا کر نہ آپ کی عزت محفوظ ہے، نہ آپ کا راز محفوظ ہے، نہ آپ کا گھر محفوظ ہے. اللہ نے آپ کو ایک گدی ایسی دے دی ہے جہاں جو آ جائے وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، عزت بھی محفوظ. توجہ ہے نا؟ سر جھکاؤ، درد دیکھ کر جھکاؤ، کیونکہ ہدایت بغیر ہادی کے ممکن نہیں ہے. ہادی اچھا چنو گے تو ہدایت ہے. ہادی کون سا ہونا چاہیے؟ ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کے جسم کے اندر خود ہادی کی مثال رکھ دی ہے. یہی تو مولا نے کہا، اے انسان تو کیا اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا مجسمہ سمجھتا ہے؟ تیرے ایک چھوٹے سا مجسمے کے اندر ایک جہان اکبر پوشیدہ ہے. اس کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں خلق کس لیے کیا ہے. شتر بے مہار کی طرح نہ پھرو. تم تب تک مسلمان ہو، تم تب تک آزاد ہو جب تک تمہارے آزاد ہاتھ سے کوئی اور قید نہ ہو جائے. تمہارا ہاتھ تب تک آزاد ہے جب تک یہ ہاتھ کسی اور کو نقصان نہ پہنچانے لگے. تم تب تک آزاد ہو جب تک تم اپنی زمین پر ہو. تب تک انسان ہو جب تک کہ تم اپنے گھر میں ہو. کسی اور کی زمین پہ قبضہ کیا تو تم انسان نہیں ہو. کسی کا حق مارا تم انسان نہیں ہو. ماں بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، حج پہ چلے گئے جی. کون سا حج کر کے آئے؟ قبلہ بیٹھے ہوئے. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، میں مجمع کو خاموش کسی طور نہیں کرنا چاہ رہا. آپ جو وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، مولا نے کہا کہ بعض ایسے بھی ہیں جو غسل کر کے آتے ہیں، میری زری کے قریب کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نجاست میں کھڑے ہیں. توجہ ہے نا؟ وہ غسل کر کے، وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہے، لیکن غسل کیا ہوا نہیں ہے، نجاست کی حالت میں. کسی نے ہاتھ جوڑ دیا، مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اس نے وضو کیا یا غسل کیا، اس کا پانی اس کی ملکیتی زمین سے نکل کر غصبی زمین میں چلا گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں اس پہ خاموشی بنتی تھی، نعرہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا. یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار ہوں. آپ سلامت. ہاتھ بلند کر کے نعرہ مارنا ثواب ہے. ایک خم غدیر کی نصر علی کا نام چمنا ایمان تا تھا نعرہ حیدری. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں. یاد رکھیے گا، یہ انسان کو سوچنا پڑے گا. اللہ نے دو ہادی آپ کو عطا کیا آپ کے جسم میں، اسے کہتے ہیں آنکھیں. دو ہے نا، اللہ نے دو عطا کی اور دونوں میں نور موجود ہے.
اللہ بتانا یہ چاہتا تھا یک زبان ہو کے، اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو مٹی کا بنا ہو وہ ہادی نہیں ہے، جو نور کا بنا ہو وہ ہادی۔ توجہ ہے؟ میں جملہ ایک اور آپ کے حوالے کروں۔ اچھا یہ نور ہے آنکھوں میں، رات کے گپ اندھیرے کے اندر کوئی جنگل میں بھٹک جائے جہاں روشنی نہ ہو، کیا راستہ مل جائے گا؟ نہیں، وہ زمین پہ ہاتھ مارتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی دکھائی کچھ نہیں دے رہا۔ میں نے کہا واہ واہ، اللہ نے نور تو دیا ہوا ہے آنکھوں میں، پھر کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ ان کا یہ ایک نور ہے، جب تک دوسرا نور ہدایت نہ کرے گا۔ آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ حیدری، میں شکر گزار۔ آپ نے فوراً موبائل کی ٹارچ جلائی، لالٹین جلائی، موم بتی جلائی، راستہ نظر آ گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو آپ کی آنکھ کا سنگل نور ہے وہ ہدایت نہیں کر سکتا جب تک کہ بیرونی نور اس کے ساتھ نہ مل جائے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنا اور علی کا تعارف تو کروائیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں وہ ولی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ صاحب ذوالفقار ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ حسنین کا بابا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ مولود کعبہ ہے۔ رسول نے پکار کر کہا انا و علی من نور واحد، علی اور میں ایک نور کے تو دو ٹکڑے ہیں۔ آباد و شاد، توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں آپ، مولا آباد و شاد رکھے آپ سلامت رہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے کہ نہیں؟ جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے اسی طرح جاہلیت کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح ظلمت کا بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا مٹ نہیں سکتا جب تک کہ آنکھوں کے نور کے ساتھ ایک بلب کا نور نہ لگ جائے۔ بالکل اسی طرح یہ ظلمت کا اندھیرا مٹ نہیں سکتا جب تک کہ دو نور نہ مل جائے، رسول کا نور، علی کا نور۔ علی اپنے ذوالفقار سے ظلمت کے اندھیرے مٹائے گا، نبی قرآن سے ہدایت کر کے دکھائے گا۔ آپ سلامت ہیں، آپ جیئیں، یک زبان ہو کے حیدری آپ پر واجب ہے۔ آپ سلامت، توجہ ہے نا؟ آباد و شاد۔ دیکھیے الفاظ جو عربک کے ہیں نا، عربی کے، وہ بہت دقیق ہے۔ ہمیں اردو میں بعض کا تو مطلب ہی نہیں ملتا۔ ہاں حقیقت ہے۔ اچھا اردو میں دو لفظ ہیں، دو الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ آپ کر دیتے ہیں۔ واحد کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ اور قل هو اللہ احد کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ ادھر لفظ استعمال ہوا احد، ادھر ہوا واحد۔ جب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو لفظ الگ الگ کیوں ہیں؟ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں بھائی کا، سلامت بھائی۔ جب دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو لفظ الگ الگ کیوں؟ اس کا مطلب معنی بھی الگ الگ ہیں۔ ہماری اردو کی کمزوری ہے کہ احد کو بھی ایک بتاتے ہیں، واحد کو بھی ایک بتاتے ہیں، جبکہ احد کے معنی یہ ہیں کہ ایسا ایک جو دو حصوں میں تقسیم ہو ہی نہ سکے۔ توجہ ہے نا؟ مثال کے طور پر ایک جو ہے، ایک دو آدھوں کا مجموعہ ہے، ایک کو توڑ دو دو آدھے ہو جاتے ہیں، دو آدھوں کو جوڑ دو ایک بن جاتا ہے۔ اللہ ایسا احد ہے جو نہ دو آدھوں سے بن کر ملا ہے اور نہ ہی دو آدھوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ وہ اکیلا و یکتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ احد ہے۔
اللہ نے اپنا بھی تعارف کروایا، محمد مصطفیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، اور محمد مصطفیٰ نے تعارف کروایا تو کہا انا علی من نور واحد۔ حیدری یاد رکھیے گا، اللہ نے ہادی بھیجے اس لیے کہ وہ آپ کو در جنت دکھا سکے۔ نماز کس لیے پڑھی؟ جنت کی خاطر۔ روزہ کس لیے رکھا؟ جنت کی خاطر۔ اچھا الحمدللہ یہ جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں نا، ہماری عبادت چھوڑ کر، میں جملہ آپ کے نظر کرنے لگا، ہماری عبادت چھوڑ کر پکڑ لو کسی کو، نماز کس لیے؟ جنت کی خاطر۔ روزہ کس لیے؟ جنت کی خاطر۔ حج کس لیے؟ کہا جنت کی خاطر۔ زکوٰۃ کس لیے؟ جنت کی خاطر۔ یہ مجلس ختم ہوگی نا، یہاں سے ایک چھوٹے بچے کو بھی پکڑ لو باہر کہ یہ جو تم نے ابھی ابھی عبادت کی ہے مجلس حسین کے صدقے میں، ذکر حسین کے صدقے میں، یہ جو گریہ کیا ہے کس لیے کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا جنت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے جنت وہ ہے جو اللہ مومن کو ایک نعرے کے بدلے میں دے دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یک زبان ہو کے حیدری، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جنت کی خاطر، لیکن ہر عبادت کے بعد مولوی کہتا ہے جنت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کے لیے۔ میں نے کہا جنت کا راستہ جاتا کہاں سے؟ ان کا واہ واہ، یہ صراط مستقیم جنت تک کا راستہ تو ہے۔ اچھا مولوی یہیں پہ چپ کر جاتا، قبلہ بڑی ڈنڈی مارتا ہے، ہاں ہاں جنت تک کا راستہ صراط مستقیم۔ تھک جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، فضائل کے چند جملے، 2 جملے مصائب کے ممبر حوالے کر دوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، سفر طویل ہے، وعدہ وفا ہو گیا، دعائیں لینے آیا تھا، دعائیں مل گئی، آپ سب کے چہروں کی زیارت ہو گئی، میرا 6 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ عبادت ہو گئی، میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، مجھے بتائے تو صحیح یہ جنت تک کا راستہ۔ میں نے بھائی کو فون کیا کہ مجھے آنا ہے جمن شاہ، کہاں سے آؤں؟ میں نے ممبر تک آنا ہے، کہاں سے آؤں؟ وہ کہیں گے بھائی یہ تک آنے کی تک تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ ممبر تک آنا کہاں سے ہے؟ سیدھے بھائی لیا کھڑے ہیں، آپ کہیں بھائی مجھے آنا ہے آپ تک، وہ پوچھے گا کہاں سے آنا ہے؟ بھائی لاہور سے آنا ہے تو میں وہ راستہ بتاؤں، ملتان سے آنا ہے تو وہ راستہ بتاؤں، مولوی تو کہتا ہے صراط مستقیم جنت تک کا راستہ، اور بتاتا کیوں نہیں؟ یہ جنت تک راستہ جاتا کہاں سے ہے؟ حیدری میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ اچھا ہر نماز میں دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تڑپ کے کہتا ہے یا رب العزت مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ بھائی اکثریت مسلمانوں کی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب بھی کوئی حیدر کرار کا چاہنے والا کھڑا ہوگا، جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں کہتا سیدھا راستہ دکھا، وہ کہتا ہے یا رب العزت ہمیں اس راستے پہ قائم رکھ۔ نہیں یہ نہ زبردستی کی داد قبول ہے، نہ زبردستی کے نعرے قبول ہیں۔ قبلہ کی موجودگی میں جمن شاہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ اگر یہاں پر کوئی نہیں سن سکتا تو دنیا میں کہیں کوئی سن نہیں سکتا۔ جو امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں میں جملہ بدل کے ان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ باقی بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہل تشیع کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، اور جملے بدل نہ دوں۔ جو امام زمانہ کو چھوڑ کر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دکھا، اور جو قائم کے ماننے والے وہ کہتے ہیں ہم نے در زہرا دیکھا ہوا ہے، ہمیں اس راستے پہ قائم رکھ۔ آپ سلامت ہیں، آپ آباد ہیں۔ میں تمام کرنے لگا، دونوں ہاتھ بلند کر، بسم اللہ جی، توجہ ہے نا بھائی؟ سیدہ کے در پر قائم رکھ ہمیں، جو مولا قائم کا ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں سیدہ کے در پر ہمیں قائم رکھ، ہمیں بھٹکا نہیں۔
ہمیں ادھر ادھر نہ بھیج. کیوں؟ آؤ میں اب بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں. مولوی نے کم از کم اتنا آدھا پتہ تو بتا دیا کہ در جنت ہے تک پہنچنا، یہ صراط مستقیم ہے. یہ جاتا کہاں سے ہے؟ اب ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ نظر رکھو در جنت کے اوپر. جبرائیل وہیں پہ ملے گا، میکائیل وہیں پہ ملے گا، اسرائیل وہیں پہ ملے گا، اسرافیل وہیں پہ ملے گا. یہ سارے فرشتے وہاں پر جب وہاں سے چلتے ہیں در سیدہ پہ آ کر دستک دے کر، یہ کوئی نہیں کہتا جبرائیل آیا ہے، میکائیل آیا ہے، اسرائیل آیا ہے، اسرافیل آیا ہے، رضوان جنت آیا ہے. اور ہے سارے فرشتے در سیدہ پر آ کر کہتے ہیں مسکین آیا ہے، اسیر آیا ہے، درزی آیا ہے، چکی چلانے والا آیا ہے اور درزی بن کر آیا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر. میں شکر گزار. آپ آباد و شاد رہے، آپ سلامت رہے. میرے بھائی کی آمد پہ بوا سے بلند درود پڑھ دیجئے. نہیں مجھے معلوم ہے کہ کافی نعرے آپ نے لگائے، لیکن تھک گئے تو اس سے آہستہ درود سنا دیجئے. اچھا کسی بڑے کی آمد ہو جائے نا تو ممبر والے کو سمجھ جانا چاہیے اس کی روانگی کا وقت آ گیا. بھائی توجہ ہے نا. یہ در جنت پہ جب ہم نے نظر رکھی، وہاں سے چل رضوان رہا ہے، لیکن در سیدہ کے اوپر آ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل آیا ہے، میکائیل آیا ہے. بڑے علاقے کے بڑے سردار آپ نے دیکھے ہوں گے، ایم این ایم پی اے آپ نے دیکھے ہوں گے، سی ایم آپ نے دیکھے ہوں گے. آپ کے علاقے میں بازار کے اندر اگر ایس ایچ او آ جائے نا تو ہڑتلی مچ جاتی ہے. ایس ایچ او صاحب آ گیا ہے، ایس ایچ او صاحب آ گیا ہے. اب وہی جب میں نے یہاں پر دیکھا ہٹو بچوں کی صدا ہے، پولیس والے آگے پیچھے، جی ایس ایچ او صاحب آ رہا ہے، ایس ایچ او صاحب آ رہا ہے. میں بیٹھا ہوتا سی ایم ہاؤس میں، باہر دستک ہوئی، ان کا کون آیا ہے؟ ان کا خادم آیا ہے. میں نے کہا کہ وہاں پر یہ ایس ایچ او بنا ہوا تھا، یہاں پر آ کر خادم کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا ہوا اس لیے کہ جو وہ لوگ تھے وہ اور ہیں، جو یہ در ہے یہ اور ہے. ان کے درمیان عہدہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن جو عہدہ تقسیم کریں وہاں عہدے نہیں بتائے جاتے. اور جبرائیل کو سب نے کہا، آدم نے کہا یہ رضوان جنت ہے، نوح نے کہا یہ رضوان جنت ہے، اس نے قبول کیا. ابراہیم نے کہا یہ رضوان جنت ہے، عیسیٰ نے کہا رضوان جنت ہے، موسیٰ نے کہا رضوان جنت ہے. وہاں جبرائیل بن کر آیا، لیکن در سیدہ کے اوپر جبرائیل بن کر نہیں، خاتم بن کر آیا. کیوں؟ کیونکہ بتانا یہ چاہتا ہے جو عہدے تقسیم کرے وہاں جبرائیل بن کے نہیں آ سکتا. یاد رکھیے گا، ہدایت کے چراغ سے روشنی حاصل کرو تاکہ تمہارے گھر ہنستے بستے رہیں. مصائب کا اس سے بڑا جملہ نہیں اور اس سے آگے پڑھنا نہیں. قبلہ کی موجودگی میں مصائب میرے بعد میرے بھائی پڑھیں گے. میں نے تمام کیا. لوگ جائیدادیں بناتے ہیں کس لیے؟ بچوں کو بسا سکیں. لوگ گھر بناتے ہیں بچوں کو بسانے کے لیے. لوگ باغات بناتے ہیں بچوں کو بسانے کے لیے. لوگ سوسائٹیاں خریدتے ہیں بچوں کو بسانے کے لیے. عجب قافلہ چلا ہے. آپ سب زمینیں خریدتے ہیں بچوں کو بسانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی ہے بچوں کو دفنانے کے لیے. لیکن امت نے کیا دفنانے دیا؟ مجھے بتاؤ. 18 سال کا اس لیے ہوتا ہے کہ برچی کھائے اور زمین پہ پڑا رہے. بسم اللہ بسم اللہ. قبلہ یہ زمینیں خریدی اس لیے جاتی ہے کہ خاندان بس سکے، بچے بسانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی ہے بچے دفنانے کے لیے. یہ قافلہ جب چلا ہے نا اور کعبہ سے چھوڑ کر چلنے لگا، عجب منظر تھا، عجب منظر تھا. جس وقت لوگ احرام باندھ رہے تھے،
علی اور سیدہ کے بیٹیاں سامان باندھ رہی تھی. وہ سامان جو بندھا اور پھر جل گیا، پھر سامان کھلا نہیں. جب یہ قافلہ چلا ہے نا، چلا ہے، میں نے تمام کیا تو بہن اپنے بھائی کے لاشے کے پاس سے گزری ہے. گزر کے حیرت سے دیکھتی ہے، سر نہیں ہے، دھڑ پڑا ہے، لباس پھٹا ہوا، کمر بند ہے نہیں. تڑپ گئی. انت اخی، میرے نانا رسول کے کندھوں پہ سوار ہونے والا میرا بھائی تو ہے؟ حسین یہ تیرا حال کیا ہو گیا؟ حسین یہ بتا، یہ تیرے ہاتھ کی ایک انگلی کہاں چلی گئی؟ حسین تیرا سر کدھر چلا گیا؟ تڑپ گئی شہید اعظم کی لاش اور تڑپ کے کہتی ہے کہ چھوڑ، میری انگلی کا نہ پوچھ، میرے سر کا نہ پوچھ، میرے لباس کا نہ پوچھ، اے نہ رداؤ کے، اور میری بہن تیرے سر کی چادر کہاں گئی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم. السلام اے بھائی ان جناب دے سامنے ذاکر. ہاں جنت تک کا راستہ صراط مستقیم. تھک جائے تو مجھے بتا دیجئے گا. فضائل کے چند جملے، 2 جملے مصائب کے ممبر حوالے کر دوں گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں، سفر طویل ہے. وعدہ وفا ہو گیا، دعائیں لینے آیا تھا، دعائیں مل گئی. آپ سب کے چہروں کی زیارت ہو گئی. میرا 6 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ عبادت ہو گئی. میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. مجھے بتائے تو صحیح، یہ جنت تک کا راستہ. میں نے بھائی کو فون کیا کہ مجھے آنا ہے جمن شاہ. کہاں سے آؤں؟ میں نے ممبر تک آنا ہے، کہاں سے آؤں؟ وہ کہیں گے بھائی یہ تک آنے کی تک تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ ممبر تک آنا کہاں سے ہے. سیدھے بھائی لیا کھڑے ہیں، آپ کہیں بھئی مجھے آنا ہے آپ تک. وہ پوچھے گا کہاں سے آنا ہے؟ بھئی لاہور سے آنا ہے تو میں وہ راستہ بتاؤں، ملتان سے آنا ہے تو وہ راستہ بتاؤں. مولوی تو کہتا ہے صراط مستقیم جنت تک کا راستہ. اب بتاتا کیوں نہیں؟ یہ جنت تک راستہ جاتا کہاں سے ہے؟ حیدری، میں شکر گزار. اچھا، ہر نماز میں دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تڑپ کے کہتا ہے یا رب العزت مجھے سیدھا راستہ دکھا. بھائی اکثریت مسلمانوں کی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور جب بھی کوئی حیدر کرار کا چاہنے والا کھڑا ہوگا، جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں کہتا سیدھا راستہ دکھا، وہ کہتا ہے یا رب العزت ہمیں اس راستے پہ قائم رکھ. نہیں، یہ نہ زبردستی کی دعوت قبول ہے، نہ زبردستی کے نعرے قبول ہیں. قبلہ کی موجودگی میں جمن شاہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ جملہ اگر یہاں پر کوئی نہیں سن سکتا تو دنیا میں کہیں کوئی سن نہیں سکتا. جو امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں، میں جملہ بدل کے ان کے حوالے کرنے لگا ہوں. باقی بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہل تشیع کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. اور جملے بدل نہ دوں. جو امام زمانہ کو چھوڑ کر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دکھا، اور جو قائم کے ماننے والے وہ کہتے ہیں ہم نے در زہرا دیکھا ہوا ہے، ہمیں اس راستے پہ قائم رکھ. آپ سلامت ہیں، آپ آباد ہیں. میں تمام کرنے لگا. دونوں ہاتھ بلند کر. بسم اللہ جی، توجہ ہے نا بھائی؟ سیدہ کے در پر قائم رکھ ہمیں. جو مولا قائم کا ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں سیدہ کے در پر ہمیں قائم رکھ، ہمیں بھٹکا نہیں، ہمیں ادھر ادھر نہ بھیج. کیوں؟ آؤ میں اب بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں. مولوی نے کم از کم اتنا آدھا پتہ تو بتا دیا کہ در جنت ہے
तक पहुंचना, यह सिरात मुस्तकीम है। ये जाता कहां से है? आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आओ नजर रखो दर जन्नत के ऊपर। जिब्राइल वहीं पे मिलेगा, मिकाइल वहीं पे मिलेगा, इजराइल वहीं पे मिलेगा, इजराफील वहीं पे मिलेगा। ये सारे फरिश्ते वहां पर जब वहां से चलते हैं दर सैयदा पर आकर दस्तक देकर, ये कोई नहीं कहता जिब्राइल आया है, मिकाइल आया है, इजराइल आया है, इजराफील आया है, इजवान जन्नत आया है। और है सारे फरिश्ते दर सैयदा पर आकर कहते हैं मस्कीन आया है, असीर आया है, दर्जी आया है, चक्की चलाने वाला आया है और दर्जी बनकर आया है। दोनों हाथ बुलंद कर। मैं शुक्रगुजार। आप आबाद हो शातिर, आप सलामत हो। मेरे भाई की आमद पे बवा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं, मुझे मालूम है कि काफी नारे आपने लगाए, लेकिन थक गए तो इससे आहिस्ता दरूद सुना दीजिए। अच्छा, किसी बड़े की आमद हो जाए ना तो मेंबर वाले को समझ जाना चाहिए उसकी रवानगी का वक्त आ गया है। भाई तवज्जो है ना? ये दरे जन्नत पे जब हमने नजर रखी, वहां से चल रिजवान रहा है, लेकिन दरे सैयदा के ऊपर आकर उसने ये नहीं कहा कि जिब्राइल आया है, मिकाइल आया है। बड़े इलाके के बड़े सरदार आपने देखे होंगे, MNMPA आपने देखे होंगे, CM आपने देखे होंगे। आपके इलाके में बाजार के अंदर अगर SHO आ जाए ना तो हड़तली मच जाती है। SHO साहब आ गया है, SHO साहब आ गया है। अब वही जब मैंने यहां पर देखा हटो बच्चों की सदा है, पुलिस वाले आगे पीछे, ये SHO साहब आ रहा है, SHO साहब आ रहा है। मैं बैठा होता CM हाउस में, बाहर दस्तक हुई, उनका कौन आया है? उनका खादिम आया है। मैंने कहा कि वहां पर ये SHO बना हुआ था, यहां पर आकर खादिम क्यों हो गया? उसने कहा हुआ इसलिए कि जो वो लोग थे वो और हैं, जो ये दर है ये और है। उनके दरमियान ओहदा बताया जा सकता है, लेकिन जो ओहदा तकसीम करें वह ओहदे नहीं बताए जाते। और जिब्राइल को सब ने कहा, आदम ने कहा ये रिजवान जन्नत है, नूह ने कहा ये रिजवान जन्नत है, उसने कबूल किया। इब्राहिम ने कहा ये रिजवान जन्नत है, ईसा ने कहा रिजवान जन्नत है, मूसा ने कहा रिजवान जन्नत है। वह जिब्राइल बनकर आया, लेकिन दर सैयदा के ऊपर जिब्राइल बनकर नहीं, खातिम बनकर आया। क्यों? क्योंकि बताना यह चाहता है जो ओहदे तकसीम करे वहां जिब्राइल बन के नहीं आ सकता। याद रखिएगा, हिदायत के चिराग से रोशनी हासिल करो ताकि तुम्हारे घर हंसते बसते रहे। मसाइब का इससे बड़ा जुमला नहीं और इससे आगे पढ़ना नहीं। किबला की मौजूदगी में मसाइब मेरे बाद मेरे भाई पढ़ेंगे, मैंने तमाम किया। लोग जायदादें बनाते हैं किस लिए? बच्चों को बसा सके। लोग घर बनाते हैं बच्चों को बसाने के लिए। लोग बागात बनाते हैं बच्चों को बसाने के लिए। लोग सोसाइटियां खरीदते हैं बच्चों को बसाने के लिए। अजब काफिला चला है। आप सब जमीनें खरीदते हैं बच्चों को बसाने के लिए, हुसैन ने करबला खरीदी है बच्चों को दफनाने के लिए। लेकिन उम्मत ने क्या दफनाने दिया? मुझे बताओ, 18 साल का इसलिए होता है कि बर्ची खाए और जमीन पे पड़ा रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। किबला, ये जमीनें खरीदी इसलिए जाती है कि खानदान बच सके, बच्चे बसाने के लिए। हुसैन ने करबला खरीदी है बच्चे दफनाने के लिए। ये काफिला जब चला है ना और काबा से छोड़कर चलने लगा, अजब मंजर था, अजब मंजर था। जिस वक्त लोग एहराम बांध रहे थे, अली और सैयदा की बेटियां सामान बांध रही थी। वो सामान जो बंधा और फिर जल गया,
پھر سامان کھلا نہیں. جب یہ قافلہ چلا ہے نا، چلا ہے، میں نے تمام کیا تو بہن اپنے بھائی کے لاشے کے پاس سے گزری ہے. گزر کے حیرت سے دیکھتی ہے، سر نہیں ہے، دھڑ پڑا ہے، لباس پھٹا ہوا، کمر بند ہے نہیں. تڑپ گئی. انتا اخی، میرے نانا رسول کے کندھوں پہ سوار ہونے والا میرا بھائی تو ہے؟ حسین یہ تیرا حال کیا ہو گیا؟ حسین یہ بتا، یہ تیرے ہاتھ کی ایک انگلی کہاں چلی گئی؟ حسین تیرا سر کدھر چلا گیا؟ تڑپ گئی شہید اعظم کی لاش اور تڑپ کے کہتی ہے کہ چھوڑ، میری انگلی کا نہ پوچھ، میرے سر کا نہ پوچھ، میرے لباس کا نہ پوچھ، اے نہ رداؤ کے. اور میری بہن تیرے سر کی چادر کہاں گئی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم. اے بھائی ان جناب دے سامنے ذاکر